اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ کلاس نمبر 205 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک برننگ ایشو ہے اور بہت ہی قانون کے حوالے سے بھی ایک متنازع قسم کا ایشو ہے، اور قانونی ماہرین بھی ہیں اس پہ مختلف رائے دے چکے ہیں، اور قانون بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ واضح ہیں اور اس پہ کئی تشریحات ہیں، اور وہ بھی شہباز گل صاحب کے کیس کے حوالے سے ہی ہیں۔ اگر آپ نے آج کے اخبارات اٹھائے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ شہباز گل کے کورٹ مارشل کے آپشن پہ غور کیا جا رہا۔ اب یہ اہم سوال ہے کہ کیا کسی سویلین پہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ لیکن اب جو عسکری حکام ہے وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ حکومت سے رابطہ کر کے شہباز گل کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تحویل میں دینے کی درخواست کریں تاکہ ان کا کورٹ مارشل کیا جا سکے۔ اب یہ ایک عجیب سا صورتحال ہے، اور وہ اس لیے کہ عسکری حکام اگر سنجیدگی سے اس آپشن پر غور کر رہے ہیں، فوج میں بغاوت پر اکسانے کا معاملہ چونکہ ان پہ ہے، سیکشنز لگے ہوئے ہیں یا ان پہ الزام ہے، لازم اس وقت ملزم ہے تو اس پہ الزام ہی ہے، تو فوجی حکام کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ ایک سنگین جرم ہے تو اس لیے عسکری حلقوں میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ ایسے جرم میں ملوث شخص کو کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے۔ اب دفاعی حکام کا یہ فیصلہ وزارت دفاع کے توسط سے حکومت کہہ رہے ہیں کہ رابطہ کیا جائے حکومت سے تاکہ شہباز گل کو تحویل میں لے کر کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی جا سکے۔ اب حتمی فیصلہ کون کرے گا؟ آرمی تو نہیں کر سکتی، تو حتمی فیصلہ تو جو ہے وہ سویلین حکومت کرے گی، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ وہ لازمی بات ہے جب وہ وفاقی حکومت سے رابطے میں ہوگے تو سویلین حکومت ہی کرے گی۔ تو اب یہ ایک متنازع اس لیے ہوگا کہ کیا سوال یہ اٹھے گا کہ کیا کسی سویلین پہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے یہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے آرمی ایکٹ کے تحت، لیکن ہائی کورٹ نے پھر اس پہ آرڈر کیا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلین پہ نہیں جو ہے مقدمہ چلایا جا سکتا۔ یہ بھٹو صاحب کے دور میں امینڈمنٹ لایا گیا تھا، اور وہ سیکشن جو ہے سیکشن 2 سب سیکشن 1 کلاس ڈی، یہ اس میں جو ہے امینڈ کیا گیا تھا کہ کسی بھی سویلین پہ جو ہے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں قانونی ماہرین پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ سویلین کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھٹو صاحب کے دور میں یا اس وقت جو تھا سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جو ہے یا آپریشن علاقوں میں جو ہے، اور وہ بھی اس حد تک کہ انہوں نے کسی نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہو، اور سویلین ٹرائل اس وقت کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایوب خان کے دور میں جب ملک بھر میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے تو انہیں اندیشہ تھا کہ فوج میں ان کے خلاف کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی، اور اس میں سیکشن 2 سب سیکشن 1 کلاس ڈی جو ہے وہ ایکٹ میں ترمیم کی، اور اس سیکشن میں یہ جو ایکٹ میں یہ سیکشن ڈال دیے گئے سوری، اور جس کے تحت کوئی شہری یعنی سویلین فوج کی صفوں میں کمان کے خلاف اکساتا ہے، سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ فوج کے صفوں کو کمان کے خلاف، فوج کے صفوں میں
کمان کے خلاف جو ہے اکساتا ہے، جو کہ اس پہ بھی شہباز گل پہ بھی اس طریقے سے ایک الزام ہے، سیکشن بھی اسی طریقے سے لگا ہوا پرووکیشن کا. تو وہ جو ہے اور سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے خلاف جو مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اور اس وقت جو ہے بھٹو صاحب کے دور میں ایک بریگیڈیئر کے خلاف بھی جو ہے اسی طرح کورٹ مارشل ہوا تھا اور اس کو سزا بھی ہوئی تھی. اور اگر لوگوں کو اس وقت کے یا تاریخ دانوں کو یہ بھی یاد ہوتے ہیں، احمد فراز جو ہے اور فرخندہ بخاری پر جو ہے عسکری حکام نے ان کو گرفتار کیا تھا، لیکن پھر ہائی کورٹ کی مداخلت کی اور دونوں کو رہا کر دیا گیا تھا. ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے دونوں کو رہا کر دیا گیا. تو مطلب یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیا تھا کہ سویلین کے خلاف جو ہے، یعنی یہ تشریح کی گئی تھی کہ سویلین کے خلاف جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. تو اگر ہم اس فیصلے کو دیکھ کے اس آرڈر کو دیکھتے ہیں تو پھر شہباز گل پر جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے کوئی وہ فیصلہ جو ہے یعنی کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا. اور اگر وہ ان کو سویلین حکومت فرض کیا دے بھی دے، جیسے احمد فراز اور فرخندہ بخاری کو اریسٹ کیا تھا، تو ممکن ہے کر بھی دیں، تو پھر بھی یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ میں لازمی پٹیشن میں وہاں پر جائے گا، پٹیشن میں جائیں گے تو اس کو چیلنج کریں گے. تو لازمی بات ہے اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ اس کو رہا کر سکتے ہیں، کہ چونکہ اس پہ سویلین ہے، اس پہ چونکہ وہ فیصلہ جو ہے آرمی کورٹ مارشل چونکہ نہیں ہو سکتا، آرمی ایکٹ اس پہ نہیں لگ سکتا، سیکشن 2 سب سیکشن 1 کلاس ڈی ان پہ نہیں لگ سکتا، تو اس لیے اس کو رہا کیا جائے. تو بجائے اس کے کہ عام مقدمہ اس پہ چلایا جائے تو اس میں تو پھر بھی جان ہو سکتی ہے. اگر اس کو سیکشن 2 سب کلاس 1 اور سب سیکشن 1 ڈی کلاس لگا دیں تو ممکن ہے کہ اس کی رہائی بھی جلدی ہو جائے، کیونکہ اگر ہائی کورٹ اس پہ آرڈر ہی کر لیتا کہ اس کے چلا ہی نہیں سکتے، آپ نے یہ لگایا تو یہ مقدمہ ہی غلط ہے، تو لازمی بات ہے وہ تو پھر 1-2 پیشوں میں ہی ہائی کورٹ جو ہے وہاں پر اس کو فیصلہ کر دے گا. اگر 2 پیشوں میں تو 4-5 میں ہو جائے گا، یوں سمجھ لیں کہ وہ کیس ہی کویش ہو جائے گا. تو ایز اے قانوندان یا ایز اے قانون کے طالب کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے جب میں اس کو دیکھتا ہوں اور اس کو پڑھتا ہوں تو ایسی صورت میں کورٹ مارشل جو ہے وہ صرف جو ہے آرمی مین پہ ہو سکتے ہیں اور اس پہ نہیں ہو سکتا، سویلین آرمی پہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے اس کو دھر لیا جائے یا پکڑ لیا جائے، گرفتار کیا جائے اور اس پہ مقدمہ چلایا جائے، آرمی کورٹ میں اس کا کورٹ مارشل ہو جائے. تو ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. اور ایسے جو ہے ایسی سزائیں اگر آپ دیکھا بھی جائے تو ماضی میں بھی جتنے بھی آرمی کورٹ نے سویلین لوگوں کو فیصلے دیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں جو پشاور کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، سیٹھ صاحب تھے، نام پورا وقار سیٹھ شاید، ہاں، تو اس نے جو ہے اس سب کو رہائی دلائی تھی کہ وہ سزائیں غلط ہے، اور بعض جگہوں پہ ایکسپلین بھی کیا تھا کہ چونکہ آرمی کورٹ اس پہ ٹرائی نہیں کر سکتے تھے. لیکن بعض چیزیں ایسی تھی، ایسی چیزوں میں ہے جیسے کہ ایک سیکشن اس میں جو ایکسپلینیشن ہے کہ اگر آپ آرمی کے صفوں میں کمان کے خلاف کوئی اس کو اکساتے ہیں تو اس پہ سب سیکشن 2 سب سیکشن 1 کلاس ڈی آرمی ایکٹ کا لگ سکتا ہے. تو سیکشن لگ بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ سویلین ہے تو اس پہ کورٹ مارشل کے تحت جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کورٹ مارشل، تو وہاں پر جو ہے کیس نہیں چل سکتا. تو میری رائے بطور قانون کے اسٹوڈنٹ کے اس پہ اگر یہ ایک خبر تو ہے، فوجی حکام چاہتے بھی ہیں، جو خبر آئی بھی آج اگر آپ لوگ اخبارات اٹھائیں تو اخبارات میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہوں گی، تفصیل بھی مل جائیں گی آپ کو. لیکن اگر قانونی نقطہ نظر ہم اس پہ پیش کریں تو کسی سویلین پہ جو ہے وہ فیصلہ، وہ جو ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے احمد فراز اور فرخندہ بخاری کے حوالے سے جن کو پکڑا گیا تھا، تو اس کو بھی اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو کسی سویلین پہ جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. ہاں، آرمی مین سرکاری آدمی جو آرمی کا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے. اگر وہ ریٹائر بھی ہو جاتا ہے تو چونکہ آرمی میں رہتا ہے، جیسے ریٹائر بریگیڈیئر تھے بھٹو صاحب کے دور میں پکڑے گئے تھے تو اس کو سزا بھی ہوئی تھی،
जेल भेज दिया गया था। तो उनका मामला कुछ और है, और जो आम सिविलियन है उसका मामला जो है उसका आर्मी एक्ट से या फिर कोर्ट मार्शल से ताल्लुक नहीं बनता। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मैंने जो कुछ बोला है वो लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से आप लोग समझ चुके होंगे मेरी इस राय को, और मेरा सिर्फ काम चूँकि एक्सप्लेनेशन था इस पे लॉ की राय के हवाले से, और इस पे क्लास स्टूडेंट के लिए, नए लॉयर्स के लिए, आम लोगों के लिए जो लॉ से अवेयरनेस रखते हैं उसके लिए था। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस टूटी फूटी बातों को समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं वही अपने रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और साथ साथ जो है इसके बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।